رکھیں. گڈ مارننگ فیملی. آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملائیں اور اسے کہیں کہ آپ کو یسوع کا جی اٹھنا مبارک ہو. جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی مبارک ہو. آمین. صبح کا وقت ہے. صبح سویرے ہم سب آئے ہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا سو کر آئے ہیں, کچھ لوگ سوئے نہیں ہیں. تو پڑوسی کا خیال کرے گا اور پڑوسی کو جگا کے رکھے گا. آمین. کیونکہ اب سونے کا ٹائم نہیں ہے, ابھی تو جاگنے کا ٹائم ہے. آمین. کیونکہ اب کلام کا بیج گرنے والا ہے. آمین. اور اس سے پہلے کہ کلام کا بیج گرے اور صرف آپ اسے اٹھائیں, اپنے پڑوسی سے کہیں تیار رہیں. کہیں پڑوسی تیار ہو. جواب میں کیا کہو گے؟ ہاں میں تیار ہوں. شاباش. لگتا ہے آپ کسی اچھے چرچ جاتے ہیں. آپ کا پادری بہت اچھا پادری ہے. آج بڑا اسپیشل ڈے ہے, خاص دن ہے, اور آپ کا فوکس اگر خاص رہا تو آپ خاص چیزیں سیکھ کر جائیں گے. ہمیں آج میرے پاس آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی ہیں. میں کچھ جواب بھی لے کر آیا ہوں اور کچھ آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے بھی آیا ہوں. آج کا دن رسمی نہیں ہے, روایتی نہیں ہے. آج کا دن تبدیلی کا دن ہے. آسمان اور زمین پر ایک بڑی تبدیلی کا دن. صرف ہماری زندگی میں نہیں, میں نے کہا آسمان پر اور زمین پر ایک بڑی تبدیلی کا دن. آج کا دن ایک نئی کریشن کا دن ہے. اور آج کا دن خواتین کا دن ہے. اور آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا, معجزے کا اور نئی زندگی کا دن ہے. آمین. آمین. اس لیے آج ہم بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے خداوند کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک سٹوری ملتی ہے. سٹوری یہ کہتی ہے کہ یسوع المسیح جب مر گئے اور دفن ہوئے, کفن میں لپیٹ دیے گئے, تو صبح سویرے تڑکے کے وقت, صبح سویرے اندھیرا ابھی تھا, اور مریم جو ہے وہ یسوع کی قبر پر آتی ہے. خواتین پہلی وٹنس بنتی ہیں یسوع کے جی اٹھنے کی. آمین. اور آج بھی آپ نے دیکھا خواتین کی ایک بڑی تعداد جلوسوں میں شامل تھی اور آپ نے یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دی. آمین. یسوع کے جی اٹھنے کی پہلی گواہی جو ہے وہ خواتین سے ملتی ہے. اور اس دنیا میں گناہ کا پہلا بیج جو اس دنیا میں آیا وہ بھی ایک خواتین کی وجہ سے آیا. اس لیے پہلی خوشخبری بھی خواتین کے وسیلہ سے دی گئی. آمین. بائبل کا ایک بھید ہے. بائبل مقدس ایک بڑی ترتیب سے, ایک بڑے پلان کے ساتھ, بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے. ہر ایک وہ چیز جو آسمان کی تھی, ہر ایک وہ چیز جو زمین کی تھی, ہر کچھ وہ جو پہلے ہوا, جو غلط کیا گیا انسان کے وسیلہ سے, اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بہت ڈسپلن طریقے کے ساتھ, بہت ترتیب کے ساتھ دیا گیا. پہلا گناہ کس کے وسیلہ سے آیا؟ عورت کی وجہ سے. تو پہلی گواہ گناہوں کی معافی اور اس بڑی تبدیلی کی کون بنی؟ عورت بنی. وہ جو پہلا گناہ آپ سے ہوا تھا آج وہ ختم ہو گیا. آج آپ کا دن ہے. آمین. آج اس آزادی کا دن ہے جس میں آدم انوالو ہوا اور وہ بھی اس گناہ کا مرتکب ہوا اور وہ مر گیا. آج اس کے جی اٹھنے کا بھی دن ہے. تو آج ہمارا بھی دن ہے. آمین. منڈیا کی گھٹ آواز آئی نہیں یقین؟ آمین. گاڈ بلیس یو. آمین. آج ہم سب کا دن ہے. ہم سب آج اس خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہماری وہ پرانی شخصیت جو کہ باغ عدن میں تھی, وہ جو مر گئی تھی, وہ زندہ ہوتی ہے. آج یسوع اکیلا زندہ نہیں ہوتا بلکہ مجھے اور آپ کو بھی ایک نئی زندگی دے کر زندہ ہوتا ہے.
اس لیے لکھا ہے کہ عورت گئی، اس نے دیکھا اور یسوع جی اٹھا ہے، تو جب اس نے اس کے پیچھے وہ گئی، اپنے دوسرے ساتھیوں کو، شاگردوں کو بلایا، انہوں نے بھی دیکھا کہ یسوع جی اٹھا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع کے جی اٹھنے کے بعد یسوع ابھی زمین پر ہے، ابھی یسوع ان کو دکھائی دے رہا ہے، یسوع ثابت کر رہا ہے کہ میں ہوں اور میں وہی ہوں جو مر گیا تھا۔ سو یسوع المسیح ان پر ظاہر ہوتے رہے تاکہ یہ جان جائیں کہ میں وہی ہوں، کوئی اور نہیں ہوں۔ ہمارے لیے پیار، ہمارے لیے فکر، اور جب تک ہم ایمان میں مضبوط نہ ہو جاتے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو سوال رکھنے جا رہا ہوں، جو میں آج آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت خاص ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں ہر ایک مسیحی کو علم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے کلام کا حصہ پڑھا، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 13ویں آیت پڑھی، یہ کہتی ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں جا سکتا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا ہو۔ تو یہ ایک بڑا سوال پیدا کر دیتی ہے، یا کیا کر دیتی ہے؟ ایک بڑا کویسچن مارک دیتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ایلیا کہاں گیا؟ اگر ایسا ہے تو موسیٰ کہاں گیا؟ اگر ایسا ہے تو ابراہم کہاں گیا؟ اگر ایسا ہے تو دوسرے نبی پیغمبر کہاں گئے؟ اور اگر ایسا ہے تو یسوع نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن بائبل جو کہتی ہے، یسوع جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، جب خدا اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے ابھی نہ چھو، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ تو ڈاکو اسی دن کہاں چلا گیا؟ کویسچن ہے۔ سو آج ہمارے پاس ان سارے کویسچنز کا جواب ہے۔ آمین۔ آج خدا نے ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ میں نے کہا بہت ترتیب سے، ایک پلان کے ساتھ یہ ساری بائبل لکھی گئی ہے، یہ کلام لکھا گیا ہے، یہ کلام پہنچایا گیا ہے، یہ کلام دیا گیا ہے، اور آج کے دن پورا کلام پورا ہوا ہے۔ آمین۔ سو خدا کا کلام ہمیں بتائے گا کہ اصل میں یسوع کے سوا کوئی آسمان سے نہیں آیا، اور کوئی آسمان پر یسوع کے بغیر نہیں جا سکتا۔ آمین۔ یہ پوری بائبل، پوری دنیا، پوری کائنات یسوع سے شروع ہوتی ہے اور یسوع پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے، اگر اس سوال کا جواب چاہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں، ہم جب عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں، عبرانیوں 11 باب پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ایک لمبی لسٹ ملتی ہے، ایمان سے ابراہیم، موسیٰ، ایلیا، الیشا، دوسرے سارے نبی ایمان سے سب کچھ کرتے رہے، ایمان سے بہت کچھ حاصل کیا، ایمان سے بہت بڑی بڑی گواہیاں رکھی، لیکن کیا وہ جنت گئے؟ اور اگر جنت گئے تو وہ کون سی جنت گئے؟ کیا وہ آسمان پر گئے؟ اور اگر وہ آسمان پر گئے تو یسوع کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے سوا کوئی آسمان پر جا نہیں سکتا؟ کہاں گئے؟ یہ جنت کہاں تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، یہ جنت نیچے تھی، یہ آسمان پر نہیں تھی۔ اس جنت کا ذکر، جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا جاتا تھا، وہ جنت آسمان پر نہیں تھی، وہ جنت پاتال میں تھی، وہ جنت ہارٹ آف ارتھ میں تھی، وہ جنت نیچے تھی۔ اس لیے تو ہم سٹوری سنتے ہیں۔ کون سی سٹوری؟ ایک امیر شخص کی اور ایک غریب لازر کی، اور کیا لکھا ہے؟ درمیان میں کچھ ایک فاصلہ ہے، آسمان اور زمین کا فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، اور کتنا فاصلہ ہے کہ دیکھ سکتا ہے، درمیان میں ایک بڑا گڑھا ہے، لیکن اس طرف کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور اس طرف کیا ہے؟ جنت ہے۔
اور خدا اس وقت بھی اپنے لوگوں کی فکر کیا کرتا تھا. خدا اس وقت سے اب تک اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے, فکر کرتا ہے, اور جو اس کے بلیورز تھے ان کو اس عالم روا میں رکھا جاتا تھا, زمین کے اندر رکھا جاتا تھا, اس کی روحوں کو جہاں پر ابراہیم تھا. اس لیے تو لکھا ہے جو جاتا تھا وہ ابراہیم کی کہاں جاتا تھا؟ گود میں جاتا تھا. وہ ابراہیم کے پاس جاتا تھا. ابراہیم بھی نیچے تھا, موسیٰ بھی نیچے تھا, ایلیا بھی نیچے تھا, اور سب ہر ایک شخص جو یسوع سے پہلے تھا وہ سب کے سب نیچے عالم روا میں تھے اور کہیں نہیں تھے. 39 ورس پڑھیے گا, عبرانیوں 11:39 آیت, جلدی سے 39ویں آیت. ذرا سیکھنے کا موقع ہے. آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا آپ نے کیا پایا ہے. آمین. آپ کو کیا ملا ہے, آپ کیوں اتنے زیادہ یسوع المسیح کے بڑے گواہ ہیں, اور کس طرح سے آپ کو اس کی گواہی دینی ہے. بلند آواز سے پڑھیے گا, عبرانیوں 11واں باب 39 ورس. اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی. یہ ان سب کے جو یسوع سے پہلے ایماندار تھے, جنہوں نے نبی کے بارے میں پیشن گوئیاں کی, جنہوں نے یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں کی, جنہوں نے معجزات کیے, جو بڑے بڑے اچھے ایماندار تھے, لکھا ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. تو بھی انہیں کیا نہیں ملی جی؟ وعدہ کی ہوئی چیز نہیں ملی. ابھی وہ فردوس میں ہیں, وہ فردوس نہیں ہے, وہ ابھی کہاں ہے؟ پتال میں ہیں, یعنی عالم روا میں ہیں. ابھی وعدہ کی ہوئی چیز نہیں ملی, کیونکہ وعدہ کی ہوئی چیز صرف یسوع کے ساتھ جڑی ہے اور یسوع کے بغیر نہیں جڑی. دیکھیے گا, جلدی سے نکالے گا, افسیوں 4 باب 8ویں آیت, جلدی سے افسیوں 4:8. جن کے پاس بائبل ہے جلدی سے دیکھیے گا, افسیوں 4:8 پڑھنا شروع کیجئے گا. 4:8 افسیوں 4:8. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. ہاللویا. آپ کو پتا ہے جب یسوع نے کہا مجھے نہ چھونا کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا, تو وہ کہاں گیا؟ وہ پتال میں گیا. یہاں لکھا ہے اس نے قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لیا. اس نے نیچے جو عالم روا تھا, جو وہاں کی جنت تھی, اس نے ان سب کو لیا, اور یہاں تک کہ جو دوزخ میں تھے وہاں سے جتنے لوگ, لکھا ہے بہت ساری روحیں, جتنی روحوں نے اسے قبول کر لیا ان کو بھی ساتھ لیا. اور آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے ان کو اس آسمان پر, اس نئی جنت میں, جیسے میں نے کہا کہ آج کے دن دنیا بدل گئی, آج کے دن دنیا میں جنت کی لوکیشن بدل گئی. آج کے دن یسوع کے جی اٹھنے کے بعد زمین کے نیچے پتال میں جنت نہیں رہی, بلکہ آسمان پر جنت چلی گئی. اور کہاں پر چلی گئی؟ دیکھیے گا جلدی سے, اس آیت کو بھی دیکھیں گے, کلام مقدس ہمیں بتائے گا. دوسرا کرنتھیوں 12واں باب دوسری آیت, جلدی سے دوسری تیسری آیت پڑھنا شروع کیجئے گا. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, زیادہ سیکھیں گے, جلدی سے. دوسرا کرنتھیوں 12واں باب دوسری آیت سے. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں. پالوس کہتا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں. کیسا ہے؟ ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. وہ یکایک کہاں تک اٹھایا گیا؟ تیسرے آسمان پر. وہاں کیا تھا؟ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت, نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے, یہ خدا کو معلوم ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے, یہ مجھے معلوم نہیں, خدا کو معلوم ہے. یکایک فردوس میں پہنچ کر ہاللویا, سنی. ہاللویا. کہاں پہنچ گیا؟ پہلے فردوس کہاں تھی؟ نیچے. پہلے نیچے تھی, عالم روا تھی. اب کہاں پر ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کو کہاں دیکھتا ہوں؟ تیسرے آسمان پر دیکھتا ہوں, جہاں وہ فردوس میں پہنچ گیا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟
हुआ? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब आदम ने गुनाह किया, सारा सिस्टम उस वक्त बिगड़ गया। सारा सिस्टम उस वक्त बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि आदम के पास एक इख्तियार था। वो इख्तियार पता क्या था? पूरी दुनिया का इख्तियार, पूरी जमीन का इख्तियार। और इब्लीस आया और उसने उससे वो इख्तियार ले लिया। अब वो इख्तियार, आपको पता है जब घर में किसी को इख्तियार दिया जाता है उसको क्या दिया जाता है? किसी को पता है? चाबियां, कुंजियां। उसको कहा जाता है ये भाई आज से, ए बहू आज से, ए माँ तेरे पास है चाबियां, मेरे बाप के पास है चाबियां। घर का जो इख्तियार रखने वाला है उसको क्या दी जाती हैं? चाबियां दी जाती हैं। तो आदम और हवा को क्या दी गई थी? चाबियां दी गई थी। आदम और हवा ने वो चाबियां पकड़ी और उसको संभाल ना पाए, और इब्लीस आया और उनकी बात मानकर उन्होंने वो चाबियां क्या कर दी? इब्लीस को दे दी। अब इब्लीस ने वो चाबियां ली। अब वो चाबियां लेकर आसमान पर नहीं चला गया खुदा के पास, वो उसने पाताल में अपना डेरा लगाया, उसने पाताल में अपना कब्जा जमाया, और उसने वो चाबियां जो उसके पास थी वो नीचे रख ली। उसने कहा ये कोई इंसान ही आके ले सकता है, खुदा तो आसमान से नहीं आएगा लेने के लिए, पाताल में तो नहीं जाएगा। और क्योंकि मैंने इंसान से ली है, क्योंकि इंसान इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इंसान इसका काबिज है, क्योंकि ये इंसान की थी, तो इंसान ही ले सकता था। इसलिए बाइबल कहती है यीशु इंसान बना और इंसान बनकर मरा और आलमेरवा में उतरा, और आलमेरवा में उतरने के बाद मुकाशवा 1:18 में कहता है देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं अब्दुल अब्बास जीता हूं और जीता रहूंगा। और देख आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि इसकी एक ही चाबी थी जो खुदा ने आदम को दी, एक ही चाबी थी जो सिर्फ आदम के पास थी, और वही चाबी इब्लीस ले गया। अब वही चाबी यीशु ने वापस, आमीन। अब अगर आपको कोई कहे जहन्नम में जाओ तो कोई जरूरत नहीं है, वो लॉक्ड है। मेरे बाप ने उसको लॉक्ड कर दिया है क्योंकि चाबियां उसी ही के पास है, और उसके पास अब मेरे लिए आसमान पर जगह है, क्योंकि उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। और आज मेरे और आपके लिए खुशी का दिन है कि यीशु जी उठा है, यीशु ने चाबियां ले ली है, और जहां वो है मैं और आप भी वहां होंगे। हालेलुया। तो यीशु कहाँ है? आसमान पर है, और मैं और आप भी अब कहाँ जाने को हैं? इसलिए तो गाते हैं नीले आसमां के, इसलिए जन्नत कहाँ है? अब आसमान पर है। उससे पहले जो हुए थे, यीशु से पहले वो भी, और उसके बाद जो मरेंगे वो भी, वो सब के सब सिर्फ एक दरवाजे से जा सकते थे। कायनात में दूसरा दरवाजा है ही नहीं। उसने कहा अल्फा और ओमेगा। कौन है? शुरू से शुरू नहीं करेंगे तो आखिर तक नहीं जाएंगे। हमें उसने कहा रास्ता कौन है? एलिया हो, मूसा हो, कोई हो, अगर रास्ता ही नहीं था तो वो आसमान पर कहां जाते? रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही था, वो रास्ता यीशु ही था। इसीलिए सब ठहरे रहे, रुके रहे, वेट करते रहे। और कहां तक वेट किया? पैदाइश से लेके मलाकी तक वेट किया। उसके बाद गुड न्यूज आ गई। हालेलुया। इसीलिए तो कहा जाता है नया नामा क्या है? गुड न्यूज। तो आज आपके लिए क्या है? खुशी की खबर। खुशी की खबर। जमीन के नीचे नहीं जाएंगे। खुशी की खबर। मौत का सामना नहीं करेंगे। खुशी की खबर। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने जब चाबियां ली उसने कहा ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा और ऐ कब्र तेरी फतह कहां गई। और लिखा है उसने इब्लीस का, शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। उसने उसको फाड़ दिया जैसे उसने मौत पर तकलीफ बर्दाश्त की, और मौत के बाद उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया।
उसने यहाँ पर तकलीफ ऐसे नहीं बर्दाश्त की, उसने कहा कर ले, तेरा टाइम है, तारीखी का वक्त है, तारीखी का जोर है। लेकिन जो ही यीशु मरा, उस बदन में जो पाक था, इसीलिए तो उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा। अब वो आदम जो गुनहगार हो गया था, बदन यानी वो बदन जो गुनहगार हो गया था, अब वो बदन जो पाक था वो मरा ताकि वापस अपने इख्तियार को ले सके। और लिखा है जैसे मुर्गी के परों को फाड़ दिया जाता है, उसके परों को छील दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, ऐसे मेरे और आपके यीशु ने इब्लीस को काट दिया, फाड़ दिया और मुझे और आपको कहा देखो मैं तुम्हें क्या देता हूं, इख्तियार देता हूं। ये वापस मिला है हमें, ये हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। बस इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम फातेह हैं, क्योंकि हम फातेह बनाए गए थे। हम फातेह बनाए गए जब हमें पैदा किया गया, तभी हमें इब्लीस पर फतह मंदी दी गई थी, लेकिन हमने अपनी विल से अपनी चाबियां उसको दे दी। सो आज के बाद मेरे और आपके पास खौफ नहीं है, आज के बाद मेरे और आपके पास डर नहीं है। आज के बाद मैं और आप ये कह सकते हैं कि मैं और आप आसमान पर ही जाएंगे, क्योंकि क्या लिखा है? लिखा है जब यीशु मर गया और जब यीशु जी उठा और जब यीशु जी उठने के बाद आसमान पर चढ़ गया, तो हम जो उस पर ईमान रखते हैं उसी के वसीला से उसके पीछे पीछे होंगे। हमें सिर्फ ईमान रखना है, हमें दिल से उस पर बिलीव करना है। आपको ये सारा सिस्टम कायनात का समझ आ जाएगा, आपको हर एक चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी, खुदा ने किया क्या और किया कैसे। और जब हमें ये समझ में आएगा तो हमें पता होगा आज हमें क्या मिल गया है। रवायती दिन नहीं है, बहुत स्पेशल डे है। हमें आज के दिन की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। ये कोई आम रवायत या कोई रस्म नहीं थी जिसको हमने सेलिब्रेट किया। ये हमारी आजादी का दिन था, ये हमारी बहाली का दिन था जिसको हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि यीशु आया। तो जब वो आया तो उसके बारे में बड़ी खूबसूरत पेशन गोई है। उसने कहा कि मुझे मसा किया गया है। क्यों? क्योंकि कैदियों को हमारी रिहाई का दिन है, आमीन। हमारी बहाली का दिन है, हमारी सरफराजी का दिन है। लेकिन आखिरी सवाल के साथ, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत कुछ है सीखने को, फिर खुदा ने मौका दिया हम सीखेंगे। आखिरी सवाल के साथ, जब वो आई उसने देखा यीशु नहीं है, तो लूका की इंजील में लिखा है यीशु ने कहा, फरिश्तों ने कहा उसे यहाँ क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। वो अपने कहने के मुताबिक क्या है? जी उठा है। आज भी दुनिया जिंदगी को ढूंढ रही है, आज भी दुनिया यीशु को ढूंढ रही है, लेकिन पहचान नहीं रही। और जहां ढूंढ रही है वहां यीशु नहीं है, यीशु यहाँ नहीं है। आज लोग दरबारों पर यीशु को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से जिंदगी मिल जाए। आज लोग किसी नामवर शख्स का नाम सुनते हैं कि इसके पास बड़ा नॉलेज है, इसके पास बड़ा इल्म है, ये तो ऐसे कर देता है, ये तो वैसे कर देता है। लोग भागते हैं और अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी वहां लिखा है जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने जमीन के नीचे जाना नहीं, और एक ही शख्स, एक ही जात, एक ही खुदा था जिसको ये जमीन अपने कब्जे में नहीं रख सकी। इसलिए तो शायर कहता है आदम तो लेके हुन तक मैं किसे नू नहीं छड़िया। जमीन कहती है आदम तो लेके हुन तक मैं किसे नू नहीं छड़िया, पर मैं कब गई जदों यीशु थले दबिया। क्योंकि ये यीशु की क्रिएशन है, यीशु के मुंह से निकले अल्फाज थे कि ये जमीन बन गई। तो यीशु के सिवा कोई कहीं जिंदगी नहीं है। आज मुझे और आपको यीशु को कहां ढूंढना है? ईस्टर आ गया, यीशु जी उठा, आज उसको ढूंढना कहां पर है?
یہ سوال ہے، اور اگر اس کا جواب چاہیے تو ایک ہی جواب ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنی پہچان دی ہے. ہاللیلویا. اس میں وہ موجود ہے. اگر اس کو پڑھیں گے، اس میں اس کو دیکھیں گے، اس میں اس کو سنیں گے، تو میں اور آپ اس کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، جانیں گے بھی، اور اس کے ساتھ خوشیاں اور اینڈ تک اپنی زندگی کی خوشیاں منائیں گے بھی. اور آج کی خوشیاں بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.